سوال یہ نا سلمان صاحب، پھر یہ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ یعنی کہیں نہ کہیں تو جا کے تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں تو سچ کو تو جتنا آپ دبا لیں. کل شامی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی موت سچ کی ہوتی ہے، اور وہ مارا ہے میڈیا نے، وہاں کے یعنی کہ مودی کے میڈیا نے جو ہے وہ سچ کو مارا ہے. دیکھیں سلمان، کب تک لڑیں گے؟ ابھی تک ان کی کسی نے تائید نہیں کی. اور یہ جو سچ ہوتا ہے نا، سچ اعتماد کا نام ہے، استحکام کا نام ہے. اور جھوٹ، آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو 100 جھوٹ آپ کو اور بولنا پڑ رہا ہے، اور وہ اسی پالیسی پہ کاربند ہے، اور ابھی تک ان کی بات بن نہیں رہی کسی جگہ بھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آخر کیا وجہ ہے. اتنا بڑا ملک ہے، بات تحقیقات کی ہو رہی ہے، شفاف تحقیقات کی ہو رہی ہے. آج تک مودی سمیت کوئی ان کا حکومتی ذمہ دار، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ان کے آرمی چیف جب پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ اس کی ذمہ داری لیتے اور اس کی تحقیقات پہ کیوں نہیں آتے؟ وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے بھاگ گئے. تو بات یہ کہ ان کی دکھتی رگ ہے شفاف تحقیقات. اور آج امریکی سپوکس پرسن نے درست کہا کہ پاکستان شفاف تحقیقات چاہتا ہے. پاکستان اس لیے چاہتا ہے کہ پاکستان اس پہ ملوث ہے، یہ خود ملوث ہے. سیکرٹری خارجہ سے غالباً جو ہے وہ یہ سوال ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ جی رافیل گرے ہیں نہیں گرے ہیں، تو اس کا بھی انہوں نے کہا یہ موقع نہیں ہے جواب دینے کا. تو اس کا مطلب ہے بھاگ رہے ہیں نا. تو ہم تو ڈے ون سے پروفیسر حسن عسکری صاحب، پہلے دن جب یہ واقعہ ہوا اور جس طرح سے اٹیک کیا، رات کو ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو ہم نے، ہماری جو پوری ٹیم تھی وہ جاگ رہی تھی. ہم اس وقت یہی بات کہہ رہے تھے، ہم نے ایک جملہ یا ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان جاگ رہا ہے، بھارت بھاگ رہا ہے، اور وہ اب تک بھاگ رہا ہے. لیکن جو جیسے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں شفقت علی خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کو اس کے جرائم کا ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ کرتے ہیں. ظاہر عالمی برادری سے یہ جو مطالبہ ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے گجرات کے کسائی کو، جس کو ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا کہ اس کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ پلوامہ کا ڈرامہ آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے سے لے کے یہاں پہلگام تک پہنچا ہے، کوئی ذمہ دار اس کو ٹھہرائے گا؟ کیا ہم اس کو کسی عالمی عدالت میں کبھی لے جا سکیں گے؟ دیکھیے ہندوستان کا یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو کارکردگی ہے جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہو جائے گی، اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ اپنے آپ کو خود ہی مشکلات میں وہ پائے گا. دیکھیے ہندوستان کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جو اس موجودہ کرائسس سے پہلے سے ہے، اور وہ اس کرائسس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر یہ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں. ان کا کرائسس جو ہے، نفسیاتی کرائسس انڈیا کا یہ ہے کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جائے تو پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے. اچھا، اکانومی بھی بڑی ہے، ملٹری پاور بھی ان کی کنونشنل ملٹری پاور بھی باقی ملکوں سے بڑی ہے، انڈسٹری بھی ان کی بڑی ہے. لیکن وہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود اس کو وہ مقام کیوں نہیں ملتا جو اس بڑائی کی وجہ سے ملنا چاہیے. مثلاً اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ بڑا مقام کہتا ہے ہندوستان، وہ در حقیقت ایک تکبر کی پوزیشن ہے، اور وہ ایک بالادستی چاہتا ہے. اگر آپ نے عزت پانی ہے تو آپ دوسرے ملکوں پہ بالادستی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ان سے برادرانہ تعلقات قائم رکھتے ہیں. یہ کتنا مشہور ایک جملہ کہا جاتا ہے، with great power comes great responsibility. آپ کو اگر طاقت چاہیے تو ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ تو کریں. ریسپانسبلٹی ہے نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں چودھری بننا چاہتا ہوں. مقصد جب تک آپ دوسروں کا احترام نہیں کرتے آپ کو احترام نہیں ملے گا. تو لہٰذا ملٹری قوت کی دھمکی دے کے، کسی کو دریاؤں کا پانی بند کرنے کی دھمکی دے کر، اور چھوٹے ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، ان کو دھمکی دے کر، صرف ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس کے سامنے سٹینڈ لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اسی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں جس طرح نیپال کو بعض دفعہ کرتے ہیں، کبھی کبھار بنگلہ دیش کو بھی ماضی میں انہوں نے کیا ہے، ایک سٹیج پہ سری لنکا کو بھی کیا ہے. وہ ایک سٹیج نکل گئی ہے، لیکن اب وہ تو اب اس مقام پہ بھی اگر آپ اس جنگ میں بھی دیکھیں تو ایک تکبر تھا. تکبر یہ تھا کہ ہم اتنی بڑی پاور ہیں اور ہم بس ایک ایکشن لیں گے اور سارا معاملہ طے ہو جائے گا. سر آپ ظاہر ہے کیونکہ ہسٹری کے آپ جو ہیں وہ استاد بھی ہیں، ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں نا ایسے کیسز. آپ کو یاد ہوگا وہ جو 1995 کا غالباً سربنیچا کا جو واقعہ تھا جس میں مسلمانوں کو مارا تھا سربوں نے، 8000 غالباً مسلمانوں کا، اس کا قتل عام کی پاداش میں آپ کو یاد ہوگا 3 ایک بہت اہم کردار تھے جن کو سزائیں دی گئی تھیں. ٹھیک ہے، سلوبودن ملوسیوچ، رادوون کارادچ
اور راتکو ملاڈچ انٹرنیشنل کورٹ نے دی. ایگزیکٹلی ایک تو مر گیا تھا اندر ہی جیل میں جب ٹرائل چل رہا تھا, 2 جو ہیں وہ آج اندر ہی موجود ہیں, بھگت رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, کیا مودی کو ہم اس طرح سے بین الاقوامی کٹہرے میں کبھی لا کے کھڑا کر سکیں گے؟ فوری طور پہ تو شاید نہ کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بہت سی مغربی طاقتیں جس میں امریکہ بھی ہے, اس کے جو لانگ ٹرم ایجنڈاز ہیں چین کے خلاف, اس میں امریکہ ہندوستان چونکہ فٹ کرتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے اتنے جرائم کے باوجود اور غیر حقیقت پسندانہ پالیسیز کے باوجود جو ہے وہ ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس جو واقعہ اس وقت چل رہا ہے, جو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہندوستان اور امریکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکہ کی جو پوزیشن ہے اس تنازع پہ وہ ہندوستان کی پوزیشن سے بالکل ہٹ کے ہے. اور جو ہندوستان کو یہ امید تھی کہ جیسے ہی ہم کہیں گے امریکہ تو ہمارا ساتھی ہے, ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں, امریکہ ہمیں سپورٹ کرے گا. یہی پوائنٹ سر, میں یہی پوائنٹ جنرل صاحب کی طرف گیا. جنرل صاحب, کب تک آخر ایسے چلتا رہے گا کہ ایک ٹھیک ہے جتنی مرضی دوستی ہو, یاری ہو, کاروبار ہو, اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو, آپ جھپیاں ڈالیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈولان ٹرمپ کہہ دیں آپ, اور اس کو جو ہے وہ آپ گلے لگائیں, جو مرضی کریں, لیکن کوئی نہ کوئی ایک وقت تو آتا ہے, جس طرح سے ابھی عسکری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کہ آپ کب تک ایک ایسے شخص کو جو کہ کائنڈ آف ایک طرح سے وار کرائم کا مرتکب ہوا, اس نے نسل کشی کی مسلمانوں کی, وہ جو ہندوتوا سوچ ہے, انتہا پسندی کی سوچ ہے, اس کا پرچار کر رہا ہے, اور اسی کو بنیاد بنا کے اپنے ہر الیکشن کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے. تھینک یو سو مچ جی. میں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہیں سے میں آگے بڑھاتا ہوں, اور بیچ میں تھوڑا سا ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں, نسل کشی کی جہاں پہ بات آتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈکلیئر کر دیا, اس کے وارنٹ بھی نکل گئے, بٹ کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ یہ آپ کی ریلیونس ہوتی ہے ان دی پوائنٹ آف ٹائم. اس وقت انڈیا کی جو ایروگنس ہے, جو ان کا تکبر ہے, غرور ہے, اور فلاؤٹنگ دی انٹرنیشنل لا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں ٹو امریکن اینڈ ویسٹرن آبجیکٹیوز ان دس ریجن, دیٹ از دی کنٹینمنٹ آف چائنا. تو مجھے یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا واقعہ, بہت لمبا نہیں بولوں گا, تھوڑا سا. اشفاق احمد صاحب ایک دفعہ کسی لیکچر میں تھے تو انہوں نے بتایا جی کہ ہمیں بیٹا پوچھنے آیا, محبوب کی تعریف بتائیں, محبوب کون ہوتا ہے. تو کافی ہم نے اٹیمپٹ کیا, پاپا نے, انہوں نے کہتے پھر ہم اپنے بابا جی کے پاس گئے تو انہوں نے ایک بات کہی, محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نام صحیح بھی صحیح لگے. تو اس وقت جو انڈیا ہے وہ ڈارلنگ ہے آف امریکہ اینڈ دا ویسٹ, اس لیے ان کا نام صحیح بھی صحیح لگتا ہے. بٹ وین اینڈ ہاؤ, اور ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو وہاں پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ریلیونس کب تک رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ان کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. اپنے ضمیر کے کٹہرے میں تو یہ آلریڈی کھڑے ہوں گے. ابھی اگر انہوں نے پانی بند کیا تو کیا کل کو بہت پراؤڈلی یہ اور انڈین نیشن کہہ سکے گی کہ ہم نے پانی بند کر دیا, جو کہ بند نہیں کر سکیں گے. آف کورس یہ ایسے ہے تو نہیں نا کہ پانی کی ٹیپ ہے, نل کا. سر بھارتی میڈیا کو تو چھوڑ دیتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا, ذرا بھارتی عوام کی بھی ہم بات کریں گے.